سلطنت روحاب قسط نمبر 3 نور ہاؤس کی دیواریں جو کبھی ہنسی مذاق اور اپنوں کی سرگوشیوں سے گونجتی تھیں اب گہرے اور بھیانک ماتم کی لپیٹ میں تھیں۔ صحن میں بچھی ہوئی صف ماتم پر چند محلے دار اور رشتہ دار افسردہ بیٹھے تھے، لیکن وہ بھی سرگوشیوں میں پولیس کے خوف اور سکندر خان کی دہشت کا ذکر کر رہے تھے۔ ابا کا بے جان وجود اب مٹی تلے جا چکا تھا اور روحاب کا چہرہ آنسوؤں کے سوکھ جانے سے بے حس ہو چکا تھا۔ ایمان اس کے پاس بیٹھی اس کے سرد ہاتھوں کو سہلا رہی تھی۔ روحاب، کچھ بولو، تم ایسے چپ رہو گی تو میرا دم گھٹ جائے گا۔ اسی لمحے لوہے کا بڑا دروازہ زور سے کھلا اور دو سفید پوش معززین نما شخصیات صحن میں داخل ہوئیں۔ ان کے پیچھے ایک گارڈ تھا جس کے ہاتھ میں ایک بڑا بریف کیس تھا۔ یہ کوئی اور نہیں، احسن ملک کے خاص آدمی تھے جو ہمدردی کا نقاب اوڑھ کر پہنچے تھے۔ ان میں سے ایک آگے بڑھا اور گہری ہمدردی جتاتے ہوئے بولا، بیٹی، ہمیں تمہارے باپ کے انتقال کا اور فیضان کی حالت کا بہت دکھ ہے۔ یہ سارا شہر جانتا ہے کہ سکندر خان کتنا بے رحم ہے، قانون اس کے آگے بے بس ہے، لیکن ہم تمہیں انصاف دلائیں گے۔ یہ کچھ رقم ہے۔ اس نے بریف کیس روحاب کے سامنے رکھ دیا، اور اس میں احسن ملک صاحب کا ذاتی کارڈ ہے۔ وہ سکندر خان کے خلاف عدالتی جنگ میں تمہارا پورا ساتھ دیں گے۔ روحاب نے اس بریف کیس کو اور پھر اس کارڈ کو دیکھا۔ اس کے اندر کی غیرت اور سمجھداری جو غم کے نیچے دبی ہوئی تھی ایک لمحے کے لیے جاگ اٹھی۔ اس نے کارڈ کو ہاتھ میں لیا اور پھر اسے بیچ سے دو ٹکڑے کر کے زمین پر پھینک دیا۔ ہمیں کسی کی خیرات اور کسی کی ذاتی جنگ کا مہرہ بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ روحاب کی آواز میں ایک ایسی کار تھی کہ وہ لوگ چھینپ گئے۔ جائیں یہاں سے اور اپنے مالک سے کہیں کہ قریشی خاندان سڑک پر ضرور آیا ہے لیکن بکا نہیں ہے۔ وہ لوگ غصے اور حیرت سے پیر پٹکتے ہوئے باہر نکل گئے۔ ایمان نے حیرت سے پوچھا، روحاب، وہ ہماری مدد کرنا چاہتے تھے، ہاسپٹل کے اخراجات اور… نہیں ایمان، روحاب نے اسے بیچ میں ہی ٹوکا، وہ لوگ گدھ ہیں جو ہمارے دکھ پر اپنی سیاست چمکانے آئے ہیں۔ اگر سکندر خان میرا دشمن ہے تو میں خود اس سے لڑوں گی۔ کسی اور کے کندھے پر بندوق رکھ کر گولی چلانا بزدلوں کا کام ہوتا ہے۔ ادھر خان مینشن کے شاندار ڈرائنگ روم میں ایک طوفان برپا تھا۔ ہانیہ خان غصے اور آنسوؤں سے لال چہرہ لیے سکندر کے سامنے کھڑی تھی۔ شہریار خان صوفے پر بیٹھا مظلومیت کا ناٹک کر رہا تھا اور اندر ہی اندر ہانیہ کو سکندر کے خلاف بھڑکا کر لطف اندوز ہو رہا تھا۔ بھائی، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آپ اتنے گر سکتے ہیں، ہانیہ چیخی۔ صرف ایک لڑکی نے آپ کا راستہ روکا اور آپ نے اس کے بوڑھے باپ کی جان لے لی، اس کے بھائی کو ہاسپٹل پہنچا دیا۔ کیا یہی ہے خان خاندان کی غیرت؟ سکندر خاموشی سے کھڑا کھڑکی سے باہر لون کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح کوئی تاثر نہیں تھا، لیکن اس کی انگلیوں کے پوروں میں دباؤ صاف دیکھا جا سکتا تھا۔ وہ پلٹا اور اس نے ہانیہ کو دیکھا۔ ہانیہ، میں نے زندگی میں کبھی اپنی صفائیاں نہیں دیں۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ سب میں نے کیا ہے تو سوچتی رہو۔ سکندر کی سرد آواز نے ہال میں ایک سناٹا پھیلا دیا۔ لیکن یاد رکھنا، جو بات نظر آتی ہے ہمیشہ وہی سچ نہیں ہوتی۔ شہریار نے فوراً بیچ میں بول کر آگ پر تیل چھڑکا۔ سکندر، ہانیہ تو بس جذباتی ہو رہی ہے، لیکن میڈیا اور پولیس بہت دباؤ ڈال رہے ہیں۔ احسن ملک نے اس لڑکی کے گھر پر اپنے بندے بھیجے ہیں۔
شاید وہ ان کی مالی مدد کر کے تمہیں کورٹ میں گھسیٹنے کی تیاری کر رہا ہے۔ سکندر نے اپنے کوٹ کا بٹن بند کیا اور شہریار کی طرف قدم بڑھائے۔ اس کی گہری اور مشکوک نظریں شہریار کے چہرے پر گر گئیں۔ شہریار، تمہیں اس لڑکی کے گھر کی پل پل کی خبر اتنی جلدی کیسے مل جاتی ہے؟ شہریار کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا، مگر اس نے فوراً اپنی گھبراہٹ چھپائی۔ میں تو بس اپنے نیٹ ورک سے خبریں نکلوا رہا تھا تاکہ تمہارا نام کلیئر کر سکوں۔ بہتر ہوگا کہ تم صرف وہی کام کرو جو تمہیں سونپا گیا ہے۔ سکندر نے سرد لہجے میں انتباہ کیا اور وہاں سے باہر نکل گیا۔ رات کے پچھلے پہر سٹی ہاسپٹل کا ICU وارڈ بالکل سنسان تھا۔ رحاب اکیلی فیضان کے بیڈ کے پاس بیٹھی اس کا بے جان ہاتھ تھامے ہوئے تھی۔ فیضان کی حالت اب بھی تشویشناک تھی اور ڈاکٹرز نے اگلی صبح تک کا وقت دیا تھا۔ اچانک وارڈ کے باہر کچھ کھٹ پٹاہٹ ہوئی۔ رحاب چونکی۔ اس نے شیشے کے دروازے سے باہر جھانکا تو اسے ہاسپٹل کا سیکیورٹی گارڈ زمین پر بے ہوش پڑا نظر آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ چیخ پاتی، دو نقاب پوش وارڈ کے اندر داخل ہوئے جن کے ہاتھوں میں ٹیکے تھے۔ ان کا ارادہ بالکل صاف تھا، وہ فیضان کو ہمیشہ کے لیے خاموش کرنے آئے تھے تاکہ اس کا الزام بھی سکندر خان پر لگایا جا سکے۔ کون ہو تم لوگ؟ رحاب نے پوری طاقت سے چلا کر فیضان کے آگے ڈھال بنتے ہوئے پوچھا۔ ایک نقاب پوش نے رحاب کو بالوں سے پکڑ کر پیچھے جھٹکا، جس کی وجہ سے وہ زمین پر گر پڑی۔ اس کا سر بیڈ کے لوہے کے کونے سے ٹکرایا اور اس کے ماتھے سے خون بہنے لگا۔ نقاب پوش نے جلدی سے فیضان کی ڈرپ میں زہریلا انجیکشن لگانے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ رحاب نے زمین پر پڑی اسٹیل کی ٹرے اٹھائی اور پوری طاقت سے نقاب پوش کے سر پر دے ماری۔ ٹرے کی آواز گونجی اور نقاب پوش لڑکھڑایا۔ اسی افراتفری میں وارڈ کا الارم بج اٹھا اور ہاسپٹل کا باقی عملہ دوڑتا ہوا اندر آنے لگا۔ پکڑے جانے کے خوف سے دونوں نقاب پوش کھڑکی کے راستے باہر اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ رحاب خون آلود چہرے کے ساتھ فیضان کے بیڈ سے لپٹ گئی۔ بھائی آنکھیں کھولیں، یہ لوگ ہمیں جینے نہیں دیں گے۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ یہ شہر اب ان کے لیے قبرستان بن چکا تھا اور جب تک وہ اس مافیا کی جنگ کی حقیقت تک نہیں پہنچتی ان کی سانسیں محفوظ نہیں تھیں۔ احسن ملک کا دوسرا مہرہ چل چکا تھا اور اس کا اگلا نشانہ خود رحاب نور تھی۔ ہاسپٹل کے حادثے کے بعد 2 دن تک نور ہاؤس پر ایک خوفناک سناٹا چھایا رہا۔ محلے کے چند مخلص لوگوں کی مدد سے اجمل صاحب کی تدفین تو ہو گئی، مگر رحاب کے دل میں صدمے کی جگہ اب ایک گہری اور خاموش نفرت نے لے لی تھی۔ ICU کے باہر بیٹھی رحاب کی آنکھیں اب لال نہیں تھیں، ان میں پتھر جیسی سختی آ چکی تھی۔ وہ معصوم لڑکی نہیں رہی تھی جو ایک چوہے سے بھی ڈر جاتی تھی۔ اب اس کی روح میں انتقام کی پہلی چنگاری سلگ چکی تھی۔ فیضان کو ہوش آ گیا تھا، مگر ڈاکٹرز کے مطابق وہ صدمے اور شدید چوٹوں کی وجہ سے بولنے اور چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو رحاب کے دل پر خنجر کی طرح لگتے تھے۔ ایمان نے رحاب کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ رحاب، ہاسپٹل کا بل کلیئر ہو گیا ہے، لیکن اب ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔
پولیس روزانہ چکر کاٹ رہی ہے۔ وہ ہمیں کیس واپس لینے کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ سکندر خان کے خلاف جانے کا مطلب اپنی موت کو دعوت دینا ہے۔ رحاب آہستہ سے کھڑی ہوئی۔ اس نے اپنے دوپٹے کو مضبوطی سے اپنے سر پر لپیٹا اور فیضان کے بیڈ کے پاس آئی۔ اس نے اپنے بھائی کا کانپتا ہوا ہاتھ چوما اور ایمان کی طرف دیکھا۔ اس کا لہجہ بالکل پرسکون مگر خوفناک حد تک سرد تھا۔ ہم کیس واپس نہیں لیں گے ایمان، لیکن ہم اس شہر کو چھوڑ رہے ہیں۔ کیا؟ ایمان نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، یہاں رہ کر ہم صرف ایک اور لاش بنیں گے۔ بھائی کو علاج اور آرام کی ضرورت ہے اور مجھے وقت چاہیے۔ رحاب کی نظریں کھڑکی سے باہر آسمان پر جم گئیں۔ سکندر خان کو لگنے دو کہ وہ جیت گیا ہے۔ اسے لگنے دو کہ اس نے ایک اور غریب خاندان کو کچل دیا۔ طوفان آنے سے پہلے سمندر ہمیشہ ایسے ہی خاموش رہتا ہے۔ اسی وقت خان مینشن کے ایک وسیع و عریض ہال میں سکندر خان اپنے کزن شہریار کے سامنے کھڑا تھا۔ میز پر کچھ فائلیں بکھری ہوئی تھیں اور سکندر کا ہر چہرہ کسی اندھیری رات کی طرح تاریک تھا۔ شہریار، بندرگاہ والے روٹ پر احسن ملک کے بندے پھر دیکھے گئے ہیں، سکندر نے سگار کا کش لیتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں ایک دبی ہوئی گرج تھی۔ وہ سمجھ رہا ہے کہ میڈیا میں میرا نام اچھال کر اس نے مجھے کمزور کر دیا ہے۔ شہریار نے اپنی گھبراہٹ چھپاتے ہوئے چائے کا کپ اٹھایا۔ سکندر، وہ لڑکی رحاب نور، وہ اپنے بھائی کو لے کر شہر چھوڑ رہی ہے۔ میرے مخبروں نے بتایا ہے کہ وہ لوگ اپنا گھر تالا لگا کر کہیں غائب ہو رہے ہیں۔ چلو اچھا ہے، بلا ٹلی، کورٹ کچہری کا چکر ختم ہوا۔ سکندر نے سگار کو ایک ایش ٹرے میں مسلا اور شہریار کی طرف گھوما۔ اس کی گہری اور تیز نظریں شہریار کے چہرے کے تاثرات کو ناپ رہی تھیں۔ بلا ٹلی نہیں ہے شہریار۔ احسن ملک نے جس لڑکی کو مہرہ بنایا تھا وہ اتنی آسانی سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں جو غصہ میں نے دیکھا تھا وہ ہار ماننے والوں کا نہیں ہوتا۔ تم اس معمولی لڑکی کے بارے میں اتنا کیوں سوچ رہے ہو؟ شہریار نے جان بوجھ کر بات کو ہلکا لینے کی کوشش کی، کیونکہ سکندر خان کسی بھی خطرے کو چھوٹا نہیں سمجھتا۔ سکندر نے سرد لہجے میں کہا، اصغر کو بولو کہ ان کا پیچھا کرے۔ مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ رات کے 12 بجے نور ہاؤس کے باہر ایک ایمبولینس کھڑی تھی۔ ایمان اور چند پڑوسیوں کی مدد سے فیضان کو ایمبولینس میں شفٹ کیا جا رہا تھا۔ رحاب نے آخری بار اپنے اس چھوٹے سے گھر کو دیکھا، جہاں اس کا بچپن گزرا تھا، جہاں اس کے ابا کی ہنسی گونجتی تھی۔ اس نے گھر کے بڑے لوہے کے دروازے پر تالا لگایا اور چابی اپنی مٹھی میں دبا لی۔ سکندر خان، رحاب نے اندھیرے میں بند دروازے کو دیکھتے ہوئے سرگوشی کی، یہ تالا تبھی کھلے گا جب تمہاری سلطنت کا زوال شروع ہوگا۔ میں واپس آؤں گی، پر اس بار معافی مانگنے نہیں، حساب برابر کرنے۔ وہ ایمبولینس میں بیٹھ گئی اور گاڑی اندھیرے راستوں پر گامزن ہو گئی۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ احسن ملک کے گنڈے سڑک کے دوسرے کونے پر کھڑے ان کا پیچھا کرنے کے لیے تیار تھے اور سکندر خان کے بندے بھی ان کے تعاقب میں تھے۔ یہ سفر رحاب کو ایک گہرے دلدل میں لے جانے والا تھا، جہاں سے وہ 5 سال بعد ایک بالکل نئی اور خطرناک شناخت کے ساتھ لوٹنے والی تھی۔